امت کو بلا رہے ہیں کہ آؤ میرے دروازے پر آؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ نے دریافت فرمایا، باتیں ہوئی، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور رحمت کے فرشتے تو سبحان اللہ اترتے ہیں، تو یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے؟ یعنی یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، آدھ گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا، طلوع فجر تک۔ وہ سپیدی صبح جب نمودار ہوتی ہے، طلوع فجر تک فرشتے آ رہے ہیں، فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان سے زمین تک نور کی ایک لڑی ہے، فرشتوں کی فوج در فوج اس شب قدر میں مقدس رات میں اتر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ اس نعمت سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے، وقام لیالی القدر ایمانا واحتسابا، ایک دوسری روایت میں آتا ہے، ومن قام، جس نے رمضان شریف کے مبارک مہینے میں رمضان شریف کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنا احتساب رکھا، غلط کام نہیں ہونے دیا، اپنے پر کنٹرول رکھا، جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چوری نہیں کی، زنا نہیں کیا، اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا، ناپ تول میں کمی نہیں کی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان شریف کی مبارک اور مقدس رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ، مبارک بات کے مستحق ہے اور قابل مبارک ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس بشارت سے فائدہ اٹھایا، راتوں کو قیام کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کی زبان سے مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ ہے، ان کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، گالی دینا بھی گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا بھی گناہ ہے، ان کی زبان سے گالیاں نہیں نکلتی، غیبت نہیں ہوتی، کسی اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ان کے معاملات صاف ستھرے ہیں۔ اس چند روزہ زندگی کو وہ اسی طرح گزارتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو اللہ کے تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے، شہر اولہ رحمت، اس کے شروع کے 10 دن رحمت کے، یہ وہ ماہ مبارک ہے، اوسطہ مغفرت، جس کے بیچ کے 10 دن جو ہیں اس میں مغفرت، شروع کے 10 دن رحمت کے، رحمتوں میں اللہ رب العالمین رحمتوں میں دھو دیتا ہے، پھر مغفرت فرماتا ہے، اور پھر اس قابل ہو جاتا ہے آخری عشرے میں کہ پھر ارشاد ہوتا ہے اب تم کو رحمتوں سے مغفرت سے دھو دیا،
اب جاؤ تمہارا جسم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد ہو گیا، آگ نہیں لگ سکے گی۔ آخرہ شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اور آخری عشرہ جو ہے یہ آخری عشرہ ہے جس کے اب چند روز باقی رہ گئے، وآخرہ، اور یہ آخری عشرہ جو ہے اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز والہ اس آدمی کا نام جہنم کے جو دفتر ہے اس سے کٹ جاتا ہے، اس کا نام عتق من النار، جہنم سے آزادی، جہنم سے اللہ رب العالمین اس کی گردن کو آزاد فرماتے ہیں، عتق من النار۔ یہ بشارت ہے، روزہ دار ہی کے لیے بشارت ہے کہ روزہ دار کی قبولیت دعا کا صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا، عرض کیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے میں قبولیت دعا کا وقت کون سا ہے؟ تو قبولیت دعا کا وقت، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے میں قبولیت دعا کا سب سے بہتر وقت، قبولیت دعا کا وہ ہے جب افطار کا وقت قریب ہو رہا ہو۔ جب تو افطار کا وقت قریب ہو رہا ہو تو وہ افطار اور غروب کے درمیان میں جو وقت ہے، افطار بس قریب ہونے والا ہے، 2 منٹ 4 منٹ باقی رہ جاتے ہیں، تو وہ افطار کا وقت جو ہے، افطار کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اسی وقت کو ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں کھانے پینے کی بہت سی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس وقت کوئی دعا نہیں مانگتا ہوا نظر آتا، بچہ جو کو یہی فکر ہوتی، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے مسجدوں میں، روزہ دار مسجدوں میں جھگڑا کرتے ہیں کہ سموسہ اس طرف چلا گیا، میری طرف سموسہ نہیں آیا۔ اللہ اللہ، سارا دن کتنے صبر سے گزارا، سارا دن کتنے صبر سے گزارا، پانی سے پرہیز کیا، کھانے پینے سے پرہیز کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور جب وقت آیا تو یہ ناداں گر گئے سجدے میں۔ جب وقت قیام آیا، یہ نادان جو تھے یہ سموسے پہ اور پکوڑوں پہ جھگڑا کرنے لگے، آلو اور مٹر اور چھولوں پہ جھگڑا کرنے لگے۔ ان سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا جو اپنے سارے دن کے ثواب کو چند پکوڑوں پہ ضائع کر دیتا ہے؟ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ارے سارا دن تو صبر کی تلقین رہی، اب بے صبرے ہو گئے، یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، اور پیٹ کی دوزخ بھر جائے۔ وہ تو بھری جائے گی، وہ تو بھرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اس کا، وہ تو جو قسمت کا ہے وہ آ کر رہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبولیت دعا کا وقت جو ہے وہ افطار کا وقت ہے۔ صحابہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، صاحب نزہۃ المجالس نے یہ ایک کتاب ہے، ویسے زیادہ تر احادیث مبارکہ ادھر ادھر سے نقل کی ہیں، لیکن بہرحال فضائل میں ہے، فضائل میں صاحب نزہۃ المجالس نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے محبوب امت کو بشارت دیجئے، جب افطار کے وقت امتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس جگہ سے لے کر عرش الہی تک پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں دور کے، قبولیت دعا کے لیے۔ فرشتوں ہٹ جاؤ، بادلوں ہٹ جاؤ، میرے محبوب کا امتی میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، میرا محبوب کا امتی مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ فرشتوں ہٹ جاؤ، بادلوں ہٹ جاؤ، نور کے پردے چھٹ جاؤ، مصطفیٰ کے غلاموں کی آوازیں آ رہی ہیں، دعائیں آ رہی ہیں، مستجاب ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ مجھ گنہگار اس سیاہکار کو، ہم کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات بڑے خراب ہیں، رمضان شریف کے مبارک مہینے میں اس اعتبار سے حالات خراب ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ عالم اسلام کے حالات بڑے خراب ہیں۔ اب تک 6 سال کے عرصے میں 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمان شہید ہو چکے ہیں، عورتوں کی آبرو ریزی ہو چکی،
بوسنیا میں 3 لاکھ مسلمان شہید ہو چکا،